السلام علیکم دوستو، تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزٹ ویزا ایکسٹینشن کے بارے میں، جو کہ ہم ابھی کر کے آئے ہیں، اور آج تاریخ ہے 6 مئی 2025۔ اور ویزا ایکسٹینشن کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی، اور A to Z میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جارڈن بارڈر ہے، اور ہم گئے تھے جدہ ٹو جارڈن۔ آپ کا اگر جارڈن بارڈر کہیں سے بھی قریب ہے تو آپ آ سکتے ہو، یہاں پہ ایزیلی آپ وزٹ ویزا ایکسٹینڈ اپنا کر سکتے ہو۔ اور ہم گئے تھے شرفیہ سے، ویسے عزیزیہ سے بھی، جدہ عزیزیہ سے بھی گاڑیاں جاتی ہے جو مینارہ مارکیٹ ہے، اور اگر آپ شرفیہ سے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی گاڑیاں جاتی ہے۔ لیکن جو شرفیہ سے جو گاڑی جاتی ہے تو اس کے ریٹ بھی مناسب تھے، گاڑیاں بھی مطلب ابھی تو رش تھا، رش کی وجہ سے کچھ ان لوگوں نے باہر سے بھی ہائر کی ہے گاڑیاں، نہیں تو ان کے پاس اچھی والی گاڑیاں ہوتی ہیں نئی کنڈیشن میں، جس میں اے سی ویسی بھی اچھا اے سی چلتا ہے، وائی فائی کی سہولت ہوتی ہے، چارجنگ کی سہولت ہوتی ہے۔ لیکن ابھی رش کی وجہ سے جو باہر سے ان لوگوں نے گاڑیاں ہائر کی ہے اس میں یہ فیسیلیٹیز مطلب نہیں تھی، جس بس میں ہم آئے تھے اس میں بھی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال ویزا الحمدللہ خیر و عافیت سے ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ آبشر وغیرہ سے فی الحال بند نہیں ہو رہے۔ تو اگر آپ کو جارڈن بارڈر قریب پڑ رہا ہے تو آپ پہلے فرصت میں آ کے یہاں سے اپنے فیملی کے ویزے وغیرہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں سین یہ ہے کہ آپ خود یہاں پہ بارڈر کے اس پار رہ جائیں گے، جہاں پہ یہ آپ نظارے دیکھ رہے، یہ بارڈر کے پاس کا جو ایریا ہے حقل کہلاتا ہے، تو یہاں پہ آپ ویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا ایکسٹینشن والوں کے لیے ویٹنگ ایریا سمجھ لیں، ایسے ہی ہے۔ تو آپ یہاں پہ تھوڑا انجوائے بھی کر سکتے ہو، اور وہ یہاں پہ آپ ویٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کی فیملی ہوگی جنہوں نے بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ چلے جائیں گے یہاں سے، بس والے خود ہی اپنا ارینج کر کے چھوٹی گاڑیاں اس میں بٹھا کے آپ کو بارڈر کراس کروا دیں گے، ویزے وغیرہ لگوا دیں گے جارڈن کے۔ پھر وہاں سے واپسی میں بھی وہی لوگ لے آئیں گے واپس یہاں پہ، اور ویزے مطلب ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے وہاں پہ دیکھتے ہی مطلب جب آپ یہاں پہ بیٹھیں گے، ویٹ کریں گے اپنی فیملی کا، تو آپ آن لائن ابشر کے تھرو اپنا ویزا چیک کر لیا کریں کہ ایکسٹینڈ ہو گیا یا نہیں۔ میں نے بھی کر لیا تھا، جب یہ لوگ چلے گئے تھے میں واٹس ایپ پہ رابطے میں تھا فیملی کے ساتھ، اور جیسے وہ بول رہے تھے کہ ہاں ریٹرن ہو گئے ہم واپس، جب جارڈن میں انٹر ہو گئے تو میرے ابشر سے ٹوٹل ان کے جتنی بھی ڈیٹا تھے وہ پورا ریموو ہو گیا۔ ایک جگہ پہ مجھے ڈر بھی لگ گیا کہ یار ویزوں کا جتنی بھی ڈیٹیل تھی وہ کہاں چلی گئی۔ لیکن جب ریٹرن ہو گئے واپس آ گئے تو پھر نئے ڈیٹ کے ساتھ، مطلب جو 3 مہینے ایڈ ہو گئے اور نئے ڈیٹ کے ساتھ شو ہونے لگ گئے۔ اسی ٹائم میں نے ان کے کارڈ بھی نکال دیے جو اقامے وغیرہ، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو وزٹ ویزے والوں کے لیے وہ کارڈ چاہیے نا، جیسے ہمارے اقامے کارڈ ہے، تو اسی طرح کے وزٹ ویزوں کے لیے بھی آپ کارڈ نکال سکتے ہو، تو وہ بھی ابھی بہت ایزی طریقے سے نکل سکتے ہیں، تو آپ وہ بھی نکال سکتے ہو۔ پاسپورٹ لے کے جانا وانا ادھر ادھر، اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کارڈ رکھو اپنے پاس۔ یہ باقی جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بارڈر کے مطلب جو ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا اس کے بعد کی ویڈیو، یہ فیملی میں میرے کیپچر کی تھی۔ یہ واپسی کا جو تھا وہ سین ہے بارڈر سے واپسی میں، تو کافی پیارا ماحول تھا وہاں پہ، اور ویزے ماشاءاللہ بہت سموتھلی ایزیلی ہو گئے تھے۔ جو سفر تھا وہ تھوڑا سا پینفل تھا، تک جاتا ہے آدمی، اور باقی تو وہاں پہ آپ پہنچیں گے تو بالکل فریش ہو جائیں گے، اتنا پیارا ماحول ہوتا ہے، اور سموتھلی کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے آپ کے ویزے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا رش ہوتا ہے تو اگر مطلب اس میں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ فیملی ہوتی ہے جو مطلب ایکسٹرا جو اپنی گاڑی میں گئے ہوتے ہیں، اگر آپ بس میں نہیں جاتے اپنی گاڑی میں جاتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ جا سکتے ہو۔ پھر وہاں پہ آپ ٹیکسی بک کر کے، ان کے اتنا مطلب ٹائم نہیں لگتا، وہ فوراً سے چلے جاتے اور فوراً سے آ جاتے۔ لیکن بس والے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یار آج کل بہت رش ہے اور ٹائم لگ رہا ہے، وہ اس وجہ سے لگتا ہے رش، مطلب اس وجہ سے ٹائم لگتا ہے کہ جو بس والے ہیں نا وہ گاڑیوں کا وہ کرتے ہیں، انتظام کرتے، سستی گاڑیاں پکڑتے، کیوں 230 میں وہ آپ کو جارڈن تک بھی لے کے جاتے، واپس بھی لاتے، اس کے بعد پھر وہ وہاں کے جو ویزا ایکسٹینشن کے فیس ہے وہ بھی بھرتے، وہ گاڑی والے کو بھی دیتے جو کراس کرواتے بارڈر لاتے، تو یہ سارے ملا کے تو اتنے میں اتنا وہ تھوڑا سا ویٹ اس لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، وہ سستی گاڑیاں ڈھونڈتے۔ باقی اگر آپ اپنی گاڑی میں جاتے ہو تو فٹافٹ سے چلے جائیں اور وہاں پہ گاڑی پارک کر لے پارکنگ میں، اور فیملی کو کسی بھی سعودی کے ساتھ بٹھا دیں گے، مطلب جو وہاں کے لوکل ہوتے وہ لے جائیں گے اور وہ آرام سے واپس لے آئیں گے، بس اس میں چارجز آپ کے زیادہ لگیں گے۔ لیکن جو بس کا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، یہی ہے 230 میں آپ کو لے کے جائیں گے، لائیں گے،
جو اقامے والے ہے وہ بارڈر کے اس پار رہ جائے گا، جو باقی ہے وہ اس طرف کراس کر کے آ جائیں گے اور ویزے آرام سے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے۔ باقی جو بس والے کا نمبر وغیرہ اور کوئی ایڈریس وغیرہ پکا چاہیے آپ کو، یہاں پہ نمبر وغیرہ شیئر نہیں کر سکتا، انسٹاگرام پہ مجھے میسج کیجیے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نمبر وغیرہ سب کچھ شیئر کر لوں گا اگر کسی بھائی کو بھی چاہیے۔ اور یہ مت سوچیے کہ میرا اس میں کوئی کمیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح میرا کام ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ اور بھائیوں کا بھی ہو جائے۔ تو یہی ڈیٹیل تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔